الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد مراتب الجرح و الفاظها۔ کسی راوی کے ضعیف ہونے کے لحاظ سے بھی اس کے مراتب ہیں، جیسا کہ ہم نے صحیح کے 6 مراتب پڑھے اور اس کے حکم کے بارے میں جانا۔ تو اسی طرح ایک راوی کے ضعیف ہونے کے لحاظ سے، غیر مقبول ہونے کے لحاظ سے بھی مراتب ہیں، اور اس کے بھی خاص الفاظ ہیں جن الفاظ کے ذریعے اس کے مرتبے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرتبے سے ہے، اس فلاں مرتبے کا یہ حکم ہے، اور اس کا مطلب ہے اس راوی کا یہ حکم ہے اور اس کو اس درجے میں رکھا جائے گا۔ تو سب سے اب اس کی جو ترتیب ہے، جب ہم نے صحیح کی ترتیب پڑھی تھی اور اس کے جو مراتب پڑھے تھے، اس میں ہمیں سب سے اعلیٰ صحیح کو دیکھا تھا پہلے، پھر اس سے ادنا جو ہے، پھر اس سے ادنا، پھر اس سے ادنا، پھر اس سے ادنا، اور پھر اس سے ادنا۔ تو ہم نے اعلیٰ سے ادنا کی طرف آئے تھے جب صحیح کے مراتب ہم نے پڑھے ہیں۔ اب اس جو جرح کے مراتب ہیں یا جو ضعیف راویوں کے بارے میں مراتب ہیں، وہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف آ رہے ہیں۔ یعنی اب جو پہلا درجہ ہے یا پہلا جو مرتبہ ہے، اس کا مطلب ہے جو سب سے کم ضعیف ہے، اس کے بعد جو اس سے شدید ضعیف ہے، جو اس سے زیادہ شدید ضعیف ہے، جو اس سے زیادہ شدید ضعیف ہے، تو اس طرح مراتب ہم چلیں گے۔ تو جو سب سے کم ضعف جس میں پایا جاتا ہے، جو سب سے کم کمزور روایت ہے یا راوی ہیں، ان کے بارے میں پہلا درجہ ہے ما دل علی التلین، ایسے الفاظ جو کسی راوی کے کمزور ہونے پر دلالت کر رہے ہوں، جیسا کہ کہا جائے لین الحدیث، اس کی حدیث کمزور ہے، او فیہ مقال، یا اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، تو ایسے الفاظ کسی راوی کے اس بات پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، ضعیف کے یہ سب سے ادنا مراتب پر ہے، سب سے آخری ضعف کا جو مرتبہ ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ضعف ہے، بہت شدید ضعف نہیں ہے۔ تو سب سے ادنا جو ضعف کا مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ راوی کے کمزور ہونے پر دلالت کر رہا ہو، تو یہ بہت زیادہ شدید نہیں ہے۔ تو کسی راوی کے بارے میں کہا جائے لین الحدیث او فیہ مقال، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سے ادنا درجے کا جو ہے ضعیف راوی ہے، یعنی بہت کم اس میں ضعف پایا جاتا ہے، بہت زیادہ اس میں ضعف نہیں ہے۔ اب اگلی چیز ہے ثم ما صرح بعدم الاحتجاج به وشبہ، یعنی دوسرا درجہ جو اس سے زیادہ شدید درجہ ہے، کسی راوی کے ضعیف ہونے کا جو پہلا درجہ ہے وہ یہ کہ اس کے بارے میں کمزوری کا ذکر کیا جائے، دوسرا جو اس سے شدید مرتبہ ہے، اب ادنا سے اعلیٰ کی طرف جیسا کہ ہم آ رہے ہیں، تو کسی راوی کے بارے میں صراحت سے کہا جائے کہ یہ راوی حجت کے لائق ہی نہیں ہے، یا اس کو اس سے احتجاج نہیں پکڑا جا سکتا، یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں، جیسا کہ کہا جائے لا یحتج بہ، یعنی اس کی روایت کو حجت کے طور پر نہیں لیا جا سکتا، یا یہ الفاظ ہوں او ضعیف، یہ ضعیف ہے صراحتاً کہہ دیا گیا، او لہو مناکیر، اس کے عجیب و غریب باتیں ہیں، تو اس طرح کے الفاظ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، اور یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ پہلا ادنا درجہ، اس کے بعد شدید جو ہے دوسرا جو درجہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ جس میں صراحت ہو کہ فلاں کی حدیث نہیں قبول کی جائے گی، یا وہ ضعیف ہے، یا اس کی منکر روایات ہیں۔ تیسرا درجہ جو اس سے بھی شدید ہے، دوسرے سے بھی شدید ہے، وہ یہ ہے ثم ما صرح بعدم کتابت حدیثہ، ایسا راوی جو اتنا شدید ضعیف ہے کہ اس کی حدیثوں کو لکھنے سے بھی منع کر دیا گیا، جس کی حدیثوں کو لکھنے سے بھی منع کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ اس مثلا اس طرح کے الفاظ ہیں لا یکتب حدیثہ، اس کی حدیثوں کو لکھا بھی نہیں جاتا، اتنی زیادہ ضعیف اس راوی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ راوی اتنا ضعیف اور اتنا زیادہ شدید ہے اس میں ضعف میں کہ اس کی حدیثوں کو بھی نہیں لکھا جائے۔ ولا تحل الروایت عنہ، اس راوی سے روایت کرنا حلال ہی نہیں ہے، یہ تیسرا شدید ضعف کا جو ہے مرتبہ ہے۔ او ضعیف جدا، یہ الفاظ ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔ او واہن بمرہ، کہ یہ اسی طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں کہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ تو پہلا مرتبہ کیا تھا کہ جس میں کہا جائے کہ یہ کمزور ہے، بس اس طرح کا الفاظ ہو، تو یہ سب سے ادنا درجہ ہے، یہ ضعیف کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ پھر اس سے جو شدید مرتبہ ہے، اس میں صراحت سے کہا جاتا ہے کہ اس کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا، یہ ضعیف ہے، اس کو حجت کے طور پر نہ لو۔ پھر اس کے بعد تیسرا اس سے شدید جو درجہ ہے، اس میں کہا گیا کہ اس کی حدیث کو لکھو ہی نہیں، اس سے روایت کرنا حلال ہی نہیں، یہ اس کی حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ پھر جو چوتھا درجہ ہے ثم ما فیہ اتہام بالکذب، کہ چوتھا درجہ جو آتا ہے اس میں کسی راوی کے
اوپر جھوٹ کی تہمت کے بارے میں ذکر ہو کہ یہ راوی عام معاملات میں جھوٹ بولتا ہے یا جو بھی ہے اس پر جھوٹ کی تہمت ہو تو یہ چوتھا درجہ ہے۔ مثلا کسی راوی کے بارے میں کہا جائے متہم بالکذب، اس پر جھوٹ کی تہمت ہے، او متہم بالوضع کہ اس پر حدیثیں گھڑنے کی تہمت ہے، او یسرق الحدیث یا یہ لفظ ہوں کہ یہ حدیثوں کو چوری کرنے والا ہے، او ساقط گرا ہوا راوی ہے، او متروکن یہ متروک شدہ ترک شدہ راوی ہے، او لیس بثقۃ یا یہ لفظ ہوں کہ یہ ثقہ ہی نہیں ہے، تو یہ چوتھا مرتبہ ہے جس میں کسی راوی پر جھوٹ بولنے کی تہمت لگائی گئی ہو۔ اس کے بعد پانچواں درجہ ہے ثم ما دل علی وصفہ بالکذب، چوتھے درجے میں کیا تھا کہ اس پر جھوٹ کی تہمت تھی، پانچویں درجے میں اس کو جھوٹا کہا گیا ہے، اس کو جھوٹ کا وصف دیا گیا اور کہا گیا کذاب او دجال او وضاع او یکذب او یضع، یعنی یہ الفاظ ہوں کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے یا بہت زیادہ دجل اور فریب والا ہے یہ بندہ، او وضاع یا یہ بہت زیادہ حدیثیں گھڑنے والا ہے، یا یہ لفظ ہو کہ یکذب کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، او یضع یہ حدیثیں وضع اور من گھڑت حدیثیں لے کر آتا ہے۔ اور چھٹا درجہ جو ہے حدیث کے سب سے شدید ہونے کا ثم ما دل علی المبالغۃ فی الکذب، جس میں کسی راوی کے جھوٹے ہونے پر مبالغہ ذکر کیا گیا ہو، اور یہ سب سے شدید ضعیف کا ایک درجہ ہے جس میں کسی راوی کے بارے میں کہا جائے اکذب الناس یہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جھوٹا ہے، یا یہ کہا جائے الیہ المنتہا فی الکذب کہ جھوٹ کی تو اس پر انتہا ہو گئی ہے، او ہوا رکن الکذب کہ یہ تو خود ایک جھوٹ کا ایک حصہ اور رکن ہو گیا۔ تو اس طرح یہ 6 کسی راوی کے ضعیف ہونے کی اقسام ہیں۔ جو سب سے کم درجہ ہے وہ ہے لین الحدیث، یہ کمزور ہے یا اس کے بارے میں کچھ کلام ہے علماء کا۔ دوسرا جو درجہ ہے اس میں صراحت کر دی جاتی ہے کہ یہ ضعیف ہے اور اس کی حدیث کو حجت ہی نہیں لیا جا سکتا، یہ تو دوسرے درجے میں ہی ہو گیا۔ اب اس سے بھی جو شدید الفاظ آ رہے ہیں، یا تیسرا جو اس سے بھی شدید درجہ ہے اس میں تو اس کی حدیث کو لکھنے سے بھی منع کر دیا اور اس کو کہا گیا کہ اس کی روایت حلال ہی نہیں ہے اور کہا گیا کہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔ چوتھے درجے میں اس پر جھوٹ کی تہمت ذکر کی گئی ہے، اور پانچویں درجے میں اس کو جھوٹا کہا گیا ہے، اور اس میں مزید جو الفاظ آتے ہیں، اور جو آخری درجہ ہے اس میں مبالغے کے ساتھ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اب ان کے حکم کی طرف آئیں اگر تو کہتے ہیں اما اہل المرتبتین الاولیین، جو پہلے 2 مرتبے ہیں یعنی سب سے ضعیف کے ادنا جو مرتبے ہیں، فإنه لا يحتج بحدیثہم طبعا کہتے ہیں obviously اس کے بارے میں ان کی حدیثوں کو نہیں لیا جائے گا۔ جو سب سے ادنا درجہ ہے تو وہ ضعیف کا درجہ نہ کہا جا رہا، لین الحدیث اس کی حدیثیں کمزور ہیں، ضعف پر مبنی ہے، اور دوسرے میں کہا گیا کہ ضعیف اس کے بارے میں صراحتاً کہا گیا کہ یہ ضعیف راوی ہے اور اس کو حجت کے طور پر نہ لیا جائے، اور اس کے بارے میں منکر روایات ہیں یا مناکیر اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ تو obviously پہلی 2 جو مرتبے کے راوی ہیں ضعیف کے، جو حالانکہ سب سے کم درجے کے ضعیف راوی ہیں، ان کی حدیث کو obviously نہیں لیا جائے گا، لیکن ان کی حدیثوں کو لکھا جائے گا اعتبار کے لیے۔ اعتبار کی اصطلاح حالانکہ ہم نے پڑھ لی ہے، اعتبار سے مراد ان احادیث جو کہ ضعیف ہیں تو وہ ضعیف لیکن دوسری احادیث کی تقویت کے لیے ان کو لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے صحیح کا سب سے آخری جو درجہ دیکھا تھا اس میں کیا تھا کہ ایک راوی کے بارے میں ذکر کیا گیا جو کہ ضعیف کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ضعف ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ صحیح کا سب سے ادنا درجہ ہے، وہ بھی اور ضعیف کے پہلے 2 جو مرتبے ہیں، صحیح کا آخری مرتبہ اور ضعیف کے پہلے 2 مرتبے، یہ تینوں جو ہیں تینوں جو مرتبے ہیں، صحیح کا آخری اور ضعیف کے پہلے 2، ان مرتبوں کے راویوں کی حدیث کو لکھا جاتا ہے لیکن اعتبار کے طور پر۔ اعتبار سے مراد یعنی یہ دوسری جو احادیث ہیں ان کی تقویت کے طور پر ان کو لایا جا سکتا ہے، اور ان کے ٹیسٹ کے طور پر لایا جا سکتا ہے، یعنی اس کو مزید درجہ دینے کے لیے اور بڑھانے کے لیے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ضعیف روایت اس میں جو شروط ہیں اگر وہ پائی جائیں تو اس کو مزید اگر دوسری سند مل جاتی ہے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے یعنی کسی دوسری حدیث کی گواہی اور شاہد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور متابع کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، یعنی حدیثوں کی تقویت کے لیے۔ البتہ یہ کہ جو یہ ضعف میں مراتب ہیں، دوسرا جو درجہ ہے
وہ پہلے کے درجے کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے۔ جو ضعیف میں پہلا درجہ ہے وہ سب سے جو ہے ادنا ضعف کا درجہ ہے، اس لیے اس کو جو ہے درجے میں اعلیٰ سمجھا جائے گا۔ یہ تو ہوگی پہلے دو مرتبوں کے بارے میں، ضعیف کے پہلے دو مرتبوں کے بارے میں، جو کہ صرف لکھی جاتی ہیں اور دوسری حدیثوں کی تقویت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ جو آخری 4 مراتب ہیں جس میں کسی راوی کے بارے میں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کی روایت کو جو ہے لکھا بھی نہیں جا سکتا، یا اس کی روایت، اس سے روایت لینا حلال ہی نہیں ہے، اور پھر چوتھا جو درجہ تھا اس میں کہا گیا کہ یہ اس پر جھوٹ کی تہمت ہے، اور 5ویں میں کہا گیا کہ وہ جھوٹا ہے، اور چھٹے میں مبالغے سے کام لیا گیا۔ یہ چاروں جو مراتب ہیں ان کی حدیث کو کسی بھی طور پر حجت میں نہیں لیا جا سکتا، اور نہ ہی ان کی حدیث کو لکھا جاتا ہے، نہ ہی ان حدیث کو دوسری احادیث کی تقویت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 4 جو آخری مراتب ہے ضعیف کے، یہ کسی طور پر بھی قابل استعمال نہیں ہیں، نہ ہی قابل حجت ہیں۔ تو یہ ضعیف کے 6 مراتب تھے اور ان کے احکام تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔